بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ زندگی میں کوئی ایسی غلطی سرزد نہیں ہوئی جس کا مجھے کبھی پچھتاوا ہو، ماں سوائے ایک کے، اور اس کی نشانیاں میں نے محفوظ رکھی ہے۔ میرے پاکستانیوں، کبھی بھی کسی کے الفاظ سے متاثر ہو کر آپ نے وہ غلطی نہیں کرنی، اپنی انرجیز اور اپنا وقت ایسے ٹچے لوگوں کے پیچھے برباد نہیں کرنا۔ یہ میرا سبق ہے، اور اسی سبق کو مد نظر رکھ کے میں نے وہ نشانیاں سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ میرے پاکستانیوں، میں یونیورسٹی میں تھا تو اپنے پاکٹ منی سے میں نے یہ 4 کتابیں خریدی تھی، اور آج کی دن تک اگر کتاب لینے کے بعد بھی مجھے کبھی پچھتاوا ہوا ہے تو وہ یہ ہے۔ کتابیں میں شوق سے پڑھتا ہوں، دل سے پڑھتا ہوں، اپنی پاکٹ منی بھی اس کے اوپر لگاتا تھا، لیکن یہ دکھ ہے جو کہ میرے اوپر بہت باری ہے، اور آج تک میں اس کو فیل کر رہا ہوں کہ ٹچے لوگوں کی باتوں میں آ کر میں نے بھی ان کو سننے کی تھوڑی سی غلطی سرزد ہوئی تھی، جس کے اوپر میں معذرت خواہ ہوں اپنے آپ سے۔ پھر اس کے بعد میں آ جاتا ہوں کہ جن کا معیاری صحافت یہ ایسا ہو کہ ریٹائر افسران کے چائے میں ڈبوئے ہوئے رس یا پاپے گننا، جن کی صحافت ہو یا ان کا معیار ہو یا ان کی وجہ شہرت ہو، تو ایسے لوگوں کو جواب دینا میں اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ لیکن آج جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، میرے پاکستانیوں، آپ کی محبت کی وجہ سے، اپنے ان کارکنان، سپورٹرز، ووٹرز کی محبت کی وجہ سے، اور جو ان کو خیال ہوتا ہے، ان کی دعائیں میرے ساتھ ہوتی ہے، ان کے لیے میں نے جو جتنا جواب دینا تھا میں نے دے دیا۔ سمجھنے والے سمجھ گئے، باقی ایسے ٹچے لوگوں کے اوپر، اور اس سے مہذب لفظ مجھے نہیں آ رہا، میں آپ کو یہ بتاؤں، میں اس لیے آپ کو بتاؤں کہ میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی۔ میں بات کرتا ہوں دلیل سے، ہاں ایگریسو ہو سکتا ہوں، میرے انداز سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں گالی نہیں دیتا۔ لیکن اس سے مہذب لفظ اس شخص کے لیے مجھے میرے پاس نہیں تھا، لہٰذا میں نے اتنا جواب دینا تھا، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب میں آتا ہوں مین پوائنٹ پہ۔ دیکھیے میرے پاکستانیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ریجیم چینج آپریشن ہوا تو میں نے آپ کو پہلے سے بتا دیا، میں کوئی پیشن گوئی نہیں کر رہا تھا، میں کوئی حالات آپ کے سامنے پریڈکٹ نہیں کر رہا تھا، لیکن جو کمٹمنٹس ہوئی تھی، جس طرح ریجیم چینج آپریشن ڈیزائن ہوا تھا، اور پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان میں ایک دفعہ پھر کسی کی جنگ لائی جا رہی ہے، پاکستانیوں کو ایندھن بنایا جائے گا۔ گلگت بلتستان کا میں نے نام لیا تھا جو کہ سی پیک کا دروازہ ہے، میں نے بلوچستان اور گوادر کا نام آپ کے سامنے لیا تھا، میں نے زمشد اضلاع اور خیبر پختونخوا کی مثال دی تھی، اور آپ نے دیکھا بھی کہ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال کس طرح بگڑی۔ پھر پاکستان کی معیشت کا ہم نے کہا تھا کہ کس طرح پاکستان اللہ نہ کرے دیوالیہ ہونے کی طرف جائے گا، یہ بھی آپ کے سامنے میں نے بات کی تھی۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے اس کے اوپر بات نہیں کروں گا، میں کل انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر وہ سلسلہ شروع کروں گا کہ ریجیم چینج آپریشن میں کیا کمٹمنٹس ہوئی، اس کے پاکستان کے اوپر کیا اثرات ہوں گے، ہمارے امن و امان اور ہمارے لوگوں کو کس طرح ایندھن بنانے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں یا یہ بڑھ رہے ہیں، وہ تمام چیزیں اور جو سیکوینس آف ایونٹس ہے اپریل کے بعد، وہ میں کل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج میں آپ سے بات کروں گا ارشد شریف شہید کے حوالے سے۔ میرے پاکستانیوں، یہاں پہ چند چیزیں آج میں پہلی دفعہ آپ کے سامنے خود لے کے آیا ہوں۔ ارشد بھائی کی جب شہادت ہوئی تو اس کے بعد ہم سب کا مطالبہ تھا، آپ کا بھی مطالبہ تھا کہ سپریم کورٹ ایک جوڈیشل کمیشن بنائے جہاں پہ ہم سب جائیں، اور جو ابھی ہمارے ساتھ ارشد بھائی نے شیئر کیا تھا وہ ہم ان کے گوش گزار کریں۔ اس سے پہلے حکومت پاکستان فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بناتی ہے، اور فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جب بنتی ہے تو اس میں مجھے بھی بلایا جاتا ہے۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے سامنے میں نے 2 دفعہ تحریری بیان، سٹیٹمنٹ یا ان سے فیکٹ فائنڈنگ کی ڈائریکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے، قاتلوں کو پہنچنے تک کہ پہنچ سکے ادھر، اس کے لیے میں نے 10 سے 15 سوال ان کو بتائے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، جس میں ایف آئی آرز، جعلی ایف آئی آر کس نے درج کیے، کس کے کہنے پہ درج ہوئے، کمپلیننٹس کون تھے، کون دھمکیاں دینے گیا تھا ارشد بھائی کو کے گھر، کس نے ارشد بھائی کو بلا کے ان کو لائن چینج کرنے کا کہا تھا، کس نے ایف آئی اے، جب ارشد بھائی دبئی جا رہے تھے تو ایف آئی اے کے جو امیگریشن کاؤنٹر ہوتا ہے وہاں سے ارشد بھائی کی تصویر لیک کر دی، دبئی کس کو بھیجا گیا، ارشد کو دھمکیاں دی گئی، ارشد بھائی کو مجبور کیا گیا دبئی سے نکلنے کے لیے، یہ تمام سوال میں نے پوچھے تھے،
اور میں آپ کو بتاتا چلوں میرے پاکستانیوں کہ جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے اس میں 2 چیزیں، صرف 2 سوالوں کے جوابات انہوں نے ڈھونڈنے کی جب کوشش کی ہے تو آپ کے سامنے کیا آیا کہ دبئی ارشد بھائی کا ویزا ایکسپائر نہیں ہوا تھا، جس طرح ارشد بھائی کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور ادھر پریس کانفرنس کی جاتی ہے اور پورے پاکستان میں بیانی کی جنگ شروع کی جاتی ہے کہ ارشد بھائی کا ویزا ایکسپائر ہو گیا تھا، یہ 2 جھوٹ بول رہے ہیں کہ ارشد کو نکلوایا گیا۔ وہ چیز ان کی وہ پریس کانفرنس غلط ثابت ہو جاتی ہے اور ارشد بھائی کو زبردستی دبئی سے نکلوایا گیا تھا طاقتور شخصیات کے کہنے پہ، جو کہ وہ انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن یہ ضرور کہا کہ ارشد بھائی کو نکلوایا گیا تھا۔ یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی میں چیز سامنے آ گئی۔ دوسرا کہ کس نے جعلی FIR کیے تھے، ہم بار بار پوچھ رہے تھے۔ ایک میمن گوڈ 2 تھانے کا SHO، ایک FIR کا صرف، جب ان کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ فلاں ادارے کے آفیسرز ہمیں بلایا تھا، وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ہمیں کہا تھا FIR درج کرنے کے لیے، تو وہ چیز بھی ایکسپوز ہو گئی۔ تو ابھی اس وقت میں نے جو سوال دیے تھے اسی کے اوپر جو بھی جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی ہے وہ آپ قاتلوں تک یا دھمکیاں دینے والوں تک ان تک آپ پہنچ چکے یا آگے بڑھ چکے۔ تو یہ ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی بات ہوئی۔ دوسرا JIT، جب سپریم کورٹ کے حکم پہ JIT بنی اور جب JIT بن رہی تھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے سپریم کورٹ نے بلایا نہیں تھا، میں خود سے سپریم کورٹ گیا کیونکہ میرا بھائی ارشد بھائی، ہم سب پاکستانیوں کی آواز، پاکستانیوں کی دلوں کی آواز، نظریہ پاکستان کے اوپر ثابت قدمی سے کھڑا ہونے والا، پاکستان کا بیانیہ دنیا تک پہنچانے والا، شہیدوں کا وارث اور ہر غریب، ہر مزدور، ہر قانون کو ماننے والے، آئین کو ماننے والے، ان کی لیے کھڑا ہونے والا، ان کے ساتھ دینے والا ارشد بھائی کی بات ہے۔ تو میں سپریم کورٹ خود گیا وہاں پہ جب JIT بنائی گئی تو JIT نے مجھے بلایا اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پہ بات ہوتی ہے کہ مراد سعید کو بلایا تو مراد سعید نہیں گیا، جھوٹ، سفید جھوٹ، اور یہ جھوٹ کون پھیلا رہا ہے میں آج آپ کے سامنے وہ بھی بتا رہتا ہوں۔ JIT کے سامنے نہ میں صرف پیش ہوا بلکہ میں 2 دفعہ JIT کے سامنے پیش ہوا۔ ایک دفعہ جب میں گیا وہاں پہ کاشف عباسی صاحب، عادل راجہ جو ارشد بھائی کے پروڈیوسر تھے ان کو بھی بلایا گیا تھا، ان سے بھی میری وہاں پہ ملاقات ہوئی۔ JIT کے سامنے جب میں دوسری دفعہ پیش ہوا تو میں نے تحریری جو بھی ارشد بھائی نے مجھے خدشات یا ارشد بھائی نے اپنے خطرات اس کا ذکر کیا تھا وہ میں نے اپنے تحریری بیان میں وہ درج کر دیے ہیں اسی طرح جس طرح ارشد بھائی نے مجھے بتایا تھا، اور ہر صفحے کے اوپر میرا دستخط بھی موجود ہے۔ لیکن ایڈیشنلی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نہ صرف میں نے وہ سب کچھ لکھ کے تحریر کر کے دستخط کر کے دے دیا ہے جو ارشد بھائی نے خطرات یا خدشات کا اظہار کیا تھا، بلکہ میں نے ساتھ میں کچھ سوال اسی طرح پوچھے جس طرح میں نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے سامنے رکھے تھے کہ اگر آپ قاتلوں تک پہنچنا چاہتے تو آپ بیسکس ان چیزوں کے اوپر کام کریں۔ صرف 2 سوالوں کے اوپر کام ہوا اور آپ کے سامنے کتنے حقائق سامنے آ گئی۔ اسی طرح میں نے JIT کے سامنے بھی رکھے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب یہ تمام چیزیں میں کر رہا ہوں تو میں اس کا ذکر کیوں نہیں کر رہا؟ یہ جو روز کہتے ہیں کہ مراد سعید کو بلایا، مراد سعید پتہ نہیں کیا، اب میں آپ کو جواب دوں، میں میڈیا نہیں کر رہا۔ ارشد بھائی میرے لیے پولیٹکس نہیں ہے، ارشد میرے لیے بیانی کی کوئی جنگ نہیں ہے۔ ارشد کے ساتھ میرا تعلق، میری دوستی، میرا رشتہ بہت بڑھ کر ہے، وہ میرے گھر کا فرد تھا، میرے لیے ان سے بڑھ کر تھا۔ میں اتنا بے حس نہیں ہوں کہ جنازہ پڑا ہوا ہے اور یہاں پہ بے حس لوگ پریس کانفرنس کرے اس کے اوپر، وہ بندہ اس کے دوست بننے کی کوشش کرے، ٹی وی پہ آئے، جس کے ساتھ ارشد بھائی نے کبھی بات نہیں کی ہوگی۔ ارشد تو عزت سب کو دیتا تھا جو بھی اس کے پاس آتا تھا، لیکن ارشد بلیو نہیں کرتا تھا۔ پھر اس کے ساتھ میں ایک اور چیز بھی آپ کو بتاؤں کہ میں نے جو کچھ بھی تھا وہ وہاں پہ مطلب اپنے بیان میں درج کر دیا جو ارشد بھائی نے بتا دیا تھا، اور اس کے بعد 2-3 چیزیں میں آخر میں کچھ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ یہ کہ جو لوگ یہ بیانیہ بنا رہے ہیں ہم سب کو پتا ہے، مجھے تو خاص طور پہ پتا ہے، جن کو خوف ہے کہ جو 2 سوال میں نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو 10-15 سوال دیے تھے، 2 کے جوابات انہوں نے ڈھونڈ لیے، کون اس سے ایکسپوز ہو گیا؟ تو جو ایکسپوز ہو گیا نا تو اس کو خوف ہے، تو جس کو خوف ہے تو وہ یہ پروپیگنڈے کر رہا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ ابھی میں نے JIT کے سامنے تحریری بیان دیا ہے، اس میں نے وہ کچھ لکھا ہے جو ارشد بھائی نے بتایا تھا، اور ارشد بھائی نے جس طرح بتایا میں نے اسی طرح درج کر دیا۔ تو کیا آپ کو اسی کا خوف ہے کہ اس کے بعد JIT میں کیا ہوگا یا سپریم کورٹ میں کیا ہوگا؟
ان چیزوں کا خوف ہے، اس لیے آپ یہ بیانیے کی اور اس طرح پروپیگنڈے کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ اور ایک آخر میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنے جو پاکستان کے ہمارے ادارے ہیں جن کا نام لے کے ایسے ٹچے لوگ روزانہ ان کے ترجمان بن کے کہتے ہیں کہ ہمیں ادارے نے بتایا کہ مراد سعید جب وزیر تھا تو یہ سستی سڑکوں کا ذکر کرتا تھا کہ ہم نے سڑکیں سستی بنائی، ماضی میں مہنگی بنتی تھی تو فلاں ملک ناراض ہوتا تھا یا فلاں بندہ ناراض ہوتا تھا یا ادارہ اس سے ناراض ہوتا تھا، اور اس طرح کی لمبی کہانیاں وہ گاڑ لیتے ہیں۔ تو میں سوال آج پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ آپ کے ترجمان ہیں؟ آپ نے ان کو یہ کہانیاں بتا کے بلا کے اپنے ترجمانی کا ٹاسک دیا ہوا ہے؟ اور ایسے ایک بندہ نہیں ہے، جو لوگ آپ سے ملتے ہیں، جو چائے میں رس ڈبو کے وہ آپ کے گنتے رہتے ہیں، تو وہی لوگ آ کے پھر یہ باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ وضاحت کریں کہ کیا یہ آپ کے کہنے پہ ہو رہا ہے؟ اگر آپ کے کہنے پہ ہو رہا ہے تو کل بیٹھ کے میں اس کی تفصیلی جواب آپ کو دے دوں گا، اور یا ایک اور کام کرے، اگر آپ کی زبانی ہے تو آپ کھل کے سامنے آ جائیں، آپ بات کر لیں، پھر میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ تو میرے پاکستانیوں میں ایک چیز بتاؤں کہ ارشد بھائی کے حوالے سے میں جے ڈی میں بھی، سپریم کورٹ میں بھی، اور میں یہ عزم کرتا ہوں، میرا بلیف ہے کہ میں سپریم کورٹ میں مجھے کبھی نہیں بلایا گیا، میں خود جا رہا ہوں اور میں سپریم کورٹ ہر دن جاؤں گا۔ جب بھی ارشد بھائی کا کیس ہوگا، جو بھی دروازہ کٹکھٹانا ہوا میں وہ کٹکھٹاؤں گا۔ جس کو بھی ان چیزوں سے خوف ہے اور یہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں اور توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو ناکامی ہوگی، میں آخر دم تک لے کے جاؤں گا۔ جس نے ارشد بھائی، میرا ایمان ہے، میں روز کہتا ہوں کہ جس نے ارشد بھائی کے اوپر زمین تنگ کر دی تھی، اللہ کی زمین تنگ کر دی تھی، اللہ کی زمین پہ اس کو جگہ نہیں ملے گی، وہ عبرت کا نشان بنیں گے۔ جس نے ارشد بھائی کے لیے خون حق کیا ہوا ہے، ان کو اللہ عبرت کا نشان بنائے گا، اور انشاءاللہ انصاف ہوگا، ارشد ان کے گلے پڑے گا۔ ارشد آج بھی زندہ ہے، ارشد کا نظریہ زندہ ہے، ارشد کے چاہنے والے زندہ ہے، اور ہم یہ مقدمہ لڑتے رہیں گے۔ اور آخر ایک چیز اور، کہ جو سوات فاٹا ملاکڑ بلوچستان میں ہو رہا ہے، میں روزانہ کی بنیاد پہ یہ سلسلہ جاری کروں گا، آپ سے بات کروں گا۔ اور اس کے علاوہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو یہ جن کو یہ خوف ہے، تو میڈیا چینلز کو بھی بتاتا ہوں، اور ان کے جو اس طرح ٹچے آ جاتے ہیں سامنے کہ ہمت ہے نا، تو میری تقریر میں تو پچھلے ایک مہینے میں 25-30 تقریریں کر چکا ہوں، چلاؤ نا، کیوں آپ لوگوں کی کام پہ ٹانگ جاتی ہے؟ ہمت پیدا کرے۔ خود میں مراد سعید کھڑا ہے، اپنے لوگوں کے لیے کھڑا تھا، اور میں نے اپنے لوگوں کی جس طرح نمائندگی کی ہے پاکستان کی تاریخ میں، اس کی مثال نہیں ملتی کہ آپ لوگ جو کسی اور کی جنگ ہمارے گھروں تک لے کے آ رہے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ملاکڑ میں آپ کو ناکامی ہو گئی، اور میں اپنے ملاکڑ کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ اپنے آنکھ اور کان دونوں کھلے رکھنا، اور باقی جو اس چیز کے حوالے سے گفتگو ہے میں کل انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔